السلام علیکم۔ ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ سمن ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، آج سیٹرڈے کا دن ہے، اور سیٹرڈے سنڈے جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ بند ہوتی ہے، اور آج ڈیٹ ہے 17 جون، اور اب مارکیٹ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ 19 جون کو۔ 17 جون کے دن یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور یہ ٹیکنیکل انالیسس ہے دو شیئرز کے بارے میں۔ ہمارے ایک پیڈ کسٹمر ہیں، ہمارے ایک پریمیم گروپ کے اندر ایک کسٹمر ہیں، ہمارے ایک ممبر ہیں، اور انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس کے لیے کوئی ویڈیو چاہیے، یا مجھے جو ہے ایسی چیز چاہیے کہ جس سے میری رہنمائی ہو سکے۔ ان دو شیئرز کا نام ہے، ایک کا نام ہے سرل پاکستان لمیٹڈ، اور ایک کا نام ہے DGKC، یعنی کہ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری۔ اچھا، اس کے جو ٹیکنیکل انالیسز ہم نے کیے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب کو یہ پتہ ہے کہ سرل پاکستان جو ہے ایک میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے، دنیا میں لوگ اس نام کو جانتے ہیں۔ ان کی بہت جو ہے بینگ اے میڈیکل ریلیٹڈ پرسن، مجھے اس کمپنی کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے۔ اس کی پروڈکشن، ان کے اسٹینڈرڈز، ان کا انتظام، اور ان کی ارننگ بہت اچھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے جو ہے وہ کچھ 3 سالوں سے تقریباً 2019 سے لے کے ابھی تک یہ کمپنی کچھ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس کمپنی کے جو ارننگ ہے اور پے آؤٹس ہیں وہ بالکل کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی کی جو ارننگ اور پے آؤٹس ہیں وہ بالکل کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی اگر ہم ارننگ کی بات کر لیں تو میں ارننگ پہ آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ چارٹ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے رہنمائی بھی ہو سکے، اور اس کے بعد ہم چارٹ پہ بھی اس کے بات کریں گے کہ یہ آگے کیا کرنے والی ہے۔ اچھا، سرل پاکستان نے جو اپنا اس دفعہ جو پے آؤٹ جو اپنا پے کیا ہے، جو اپنا پے آؤٹ تو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن اس دفعہ جو اپنا پروفٹ جو اپنا پوسٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا، آپ خود بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ اینول اور کوارٹرلی، اینول یعنی کہ سالانہ، اور کوارٹرلی جو ہے وہ 3 مہینے کے حساب سے جو اس کا ہوتا ہے۔ اگر 2019 میں دیکھیں تو اس کی ارننگ جو ہے وہ 12 روپے تھی، 2020 میں اس کی ارننگ 11 روپے ہوئی، 2021 میں 7 روپے ہوئی، اور 2022 میں 6 روپے 70 پیسے ہوئی۔ اور اگر ہم کوارٹرلی بیسس پہ دیکھیں، ابھی جو 3 کوارٹرز نے نکالے ہیں اس حساب سے جو اس کی ارننگ بنتی ہے وہ تقریباً 3.5 اور 4.25 روپے بنتی ہے، یعنی کہ مستقل یہ کمپنی جو ہے اپنے لوور سائڈ پہ تھی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ ہمارے معاشی حالات، کچھ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، کچھ جو ہے وہ را مٹیریلز کی خریداری، اور کچھ ہمارے جو ان کے کنٹینرز رکے، اور فارماسیوٹیکلز کو جو خریداریاں جو مطلب پریشانیاں پیش آئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ کچھ کووڈ کی میڈیسنز کے درمیان جو اسکینڈلز ہوئے، ہمارے جو ہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو کچھ اسکینڈلز بنے کووڈ کے دوران، جو ہیر پھیر ہوئی، اس کے حساب سے اس کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کمپنی کے حالانکہ کمپنی بہت بڑی ہے، اور اس کمپنی کی اگر ہم ارننگ دیکھیں اور یہ سب چیزیں دیکھیں تو کمپنی جو ہے ایک ملٹی نیشنل لیول کے اوپر بہت اچھی کمپنی ہے۔ لیکن اس سال جو ہے اس کمپنی کے لیے ایک بہت اچھی جو ہے ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ ایک مٹیریل انفارمیشن بھی ایک ہفتے پہلے انہوں نے پوسٹ کیا تھا۔ مٹیریل انفارمیشن جو ہے یہ آپ کو بورڈ ادرس میں مل جائے گی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ میں آپ کو PDF جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اور آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، اس ارننگ کے یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جو مٹیریل انفارمیشن ہے اس کے حساب سے سرل کمپنی نے جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ فرسٹ پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جنہوں نے GMP اپروول، یعنی کہ ان کی مینوفیکچرنگ کی جو اپروول ہے ان کو وہاں سے عمان میں بھی مل چکی ہے۔ اچھا، اور یہ ہے گلف کارپوریشن کونسل، ٹھیک ہے، یعنی کہ گلف نے اس کو جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے ان کو فارماسیوٹیکل کی مینوفیکچرنگ کے لیے، یعنی کہ ان کا ایک پلانٹ جو ہے وہ ان کی فارماسیوٹیکل کمپنی کا جو ایک پلانٹ ہے، اور ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گلف میں بھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ UAE میں۔ اور یہ جب یہ عمان میں شروع کریں گے تو عمان میں بہت ساری ریاستیں پڑتی ہیں، بحرین ہے، مسقط ہے، خیر مسقط تو عمان کا ہی جو ہے وہ دارالخلافہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یمن ہے، اور اردن ہے، اور لیبیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عربیہ کا کوئی سائڈ ہے، مطلب یہ گلف کا جو بہت بڑا ریجن ہے، شارجہ ہے، دبئی ہے، وہاں پہ اس کو بہت زیادہ کور کریں گے، اور جب وہاں پہ کور کریں گے تو اس کے لیے مارکیٹنگ کے لیے بھی کام کریں گے اور دوسری چیزیں بھی کام کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ عام حالات میں اگر یہ نیوز آتی، جب مارکیٹ پازیٹیو ہوتی
اور مارکیٹ کے اندر کوئی مسئلے مسائل نہ ہوتے تو میرے خیال میں مارکیٹ اسی نیوز کے اوپر جو ہے وہ 2-3 اپر کیپس لگا دیتی ہے کمپنی. لیکن آج یہ کمپنی جس زبوں حالی کا شکار ہے وہ رونے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کمپنی نے یہ جو پرائس ہے یعنی کہ جو آج اس کی کلوزنگ ہے 40.75 روپے، یہ اس نے آج سے یہ اس کا 10 سال پہلے کا لو ہے. اگر آپ پچھلے 5 سال کا اس کا لو دیکھیں گے تو اس نے ایک دفعہ اپنا لو پوسٹ کیا تھا، یہ والا پوسٹ کیا تھا 54 روپے کا اس نے لو پوسٹ کیا تھا جنوری 2023 میں. اس کے بعد اس نے تھوڑی سی اپنی اٹھان لی تھی اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ 56-57 روپے پہ گئی تھی اور اس کے بعد یہ مارکیٹ یہ دوبارہ نیچے اور مستقل نیچے آ رہی ہے. اچھا، اس کمپنی کا ایک وہ جو پوسٹ ہے وہ آج سے تقریباً کئی سال پہلے اس کمپنی نے بہت عرصے لو پوسٹ کیا تھا. اگر یہ میں ریئل ٹائم چارٹ آپ کو دیکھ کے بتاؤں تو یہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کمپنی نے جو اپنا سب سے زیادہ جو کم لو پوسٹ کیا ہے آج تک وہ کب پوسٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں ابھی. ویسے تو اس کمپنی کی جو پرائس ہے نا وہ میکسیمم وہ 475 روپے یعنی کہ 500 روپے کے قریب یہ کمپنی کی جو ہے پرائس تھی. یہ اس کمپنی نے یہ میں چارٹ میں آپ کو یہ SCS چارٹ کے اوپر اس کی پرائس مل جائے گی. یہ پرائس ہے 19 مارچ اور 2012 میں اس شیئر کی پرائس جو تھی وہ 28 روپے 70 پیسے تھی. 28 روپے 70 پیسے یعنی کہ 2012 یعنی کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس نے کبھی یہ پرائس دکھائی تھی. اور یہ جو پرائس ابھی جس پرائس پہ ابھی یہ کمپنی موجود ہے، جو یہ پرائس ہے، یہ اس کمپنی نے دکھائی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پرائس کب دکھائی تھی. یہ پرائس یعنی کہ 40 روپے کی جو یہ پرائس ہے یہ اس کمپنی نے دکھائی تھی 25 مارچ 2013 یعنی کہ جب 28 روپے کا اس کمپنی نے لو لگایا تھا 29 روپے کا. اس کے بعد جب یہ کمپنی اٹھنا شروع ہوئی تھی ودن ایک سال جو ہے یہ کمپنی 40 روپے 77 پیسے پہ پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ کمپنی نیچے نہیں آئی ہے. اس پرائس کے اوپر اس کمپنی کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد اس کمپنی نے اگر لو بھی لگایا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پرائس سے اٹھ کے یہ کمپنی گئی تھی ڈائریکٹ 450 کے اوپر. 450 سے ہی کمپنی کی پرائس پھر نیچے آئے، پھر یہ 150 اور 142 کے پاس گھومتی رہی اور اس کے بعد اس کمپنی نے دوبارہ 450 کا ہائی لگایا اور اس کے بعد سے جو ہے یہ کمپنی مستقل ابھی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. اچھا، اس کے لیے ایک جو ہے مٹیریل انفارمیشن یہ بھی آئی تھی اور کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تھی، کچھ بروکر سے ہماری بات ہوئی، کچھ اسٹاک ہولڈر سے ہماری بات ہوئی اور تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی کمپنی اس لیے زبوں حالی کا شکار ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کچھ اپنے جو ہے وہ شیئرز اناؤنس کرنے جا رہی ہے. کیپٹل مارکیٹ میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کام کرنے کی. حالانکہ اس کمپنی نے یہ بات بہت عرصے پہلے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی لیکن ابھی تک اس بات پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا اور جس کا میں افسوس ہی ہے کہ مطلب اگر یہ بھی ہو جاتا، اگر یہ کمپنی جو ہے اپنے رائٹ شیئرز دے دیتی تو شاید اس وقت بھی جو ہے کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے. لیکن ابھی تک وہ معاملات ہوئے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی خبر بھی نہیں آئی، نہ ہی کوئی نیوز آئی. حالانکہ جو کمپنی رائٹ شیئرز دیتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے. لیکن بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو رائٹ شیئرز دینے کے بعد ان کو نیچے مار دیا جاتا ہے. اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن ٹیکنیکل اگر دیکھے جائیں اس کمپنی کے اور اس کے چارٹ کے تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. میں نے کچھ تصویریں آپ کے لیے لے کے رکھی ہیں کیونکہ لیپ ٹاپ کے اوپر یہ دکھانا تھوڑا سا مشکل کام تھا. یہ دیکھیں، یہ اس کے ٹیکنیکلز ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلز کے حساب سے دیکھیں تو یہ کمپنی نے جو یہ آورلی لیول کے اوپر اس نے بہت بڑی کینڈل بنائی ہے. اس کا RSI جو ہے آورلی لیول کے اوپر اس وقت موجود ہے تقریباً 25 کے اوپر، ویکلی لیول کے اوپر یہی تو آورلی لیول پہ میں بتاتا ہوں. آورلی لیول پہ اس کا 25 اور 26 کے اوپر RSI موجود ہے اور ڈے لیول کے اوپر اس کا RSI موجود ہے 23 کے اوپر. اچھا، دس از ریئلی ہاربل ٹو سے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مزید نیچے ہمیں دکھا سکتا ہے. اور اگر ہم چارٹ کے حساب سے اس کی کمپنی کی جو بیس دیکھیں وہ بھی ہمارے سامنے بن رہی ہے، وہ 39 روپیز 40 پیسے اور 39 روپیز 10 پیسے کے آس پاس بن رہی ہے. 39 روپیز یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو بائی کرنا چاہے اور کوئی لوگ اس کو لینا چاہیں
تو وہ اس کو اسی لیول کے اوپر ہلکا ہلکا بائی کرنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اسٹاپ لاس جو ہے وہ 39 روپیز اور 10 پیسے ہونا چاہیے۔ 39 روپیز 10 پیسے اس کا جو ہے آپ کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو چارٹ دکھا دیتا ہوں، اس چارٹ کے اوپر ہی دیکھیں، یہ اس کی ساری ریزسٹنس ہیں۔ اچھا یہ بھی یہاں پہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو شیئرز کے پیسے جتنے ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں، جو شیئر جتنا چھوٹا ہوتا جاتا ہے، پھر اس حساب سے اس کے پرائز بھی جو ہے وہ لوور سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزسٹنس، اس کی سپورٹس وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل بائیکو یا آپ سینر جائیکو کو لے لیں۔ سینر جائیکو جو ہے جس لیول کے اوپر ہے، تو ہر 15 پیسے کے بعد اس کے بعد ایک بڑی ریزسٹنس موجود ہے، لیکن وہ کرتا ہمیشہ جو ہے وہ 7 اور 8 پیسے کے بیچ میں موو کرتا ہے۔ یہ بگ پلیئر جب کسی کو مال بیچنا چاہتے ہیں، چپکانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو ایسی جگہ پہ موو کرتے ہیں کہ نہ آپ اس کو اگل سکتے ہیں، نہ اس کو آپ نگل سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہائر سائڈ پہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سیلر کھڑا ہوتا ہے، اور نیچے بائنگ سائڈ پہ بھی ایک بڑا بائر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو ان بیچ میں ٹریڈ کرنا ہوتا ہے۔ لکیلی اگر آپ نے جو ہے وہ 7-8 پیسے کی ٹریڈ کر کے نکل جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ ایسے شیئرز میں پھنسایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال سینر جائیکو بائیکو کا اور سرل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے جو عامر صاحب نے جو پوچھا تھا، ہمارے ایک ممبر ہیں، انہوں نے جو اگر سرل کی بائنگ کے لیے پوچھا تھا، تو میں ان کو بالکل یہ مشورہ دوں گا کہ عامر صاحب آپ اس کمپنی کو ضرور بائی کریں۔ اس کے برا وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اس کا برا وقت جو ہے ختم ہونے ہی والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب یہ شیئر اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ اس کے پاس اب مزید گرنے کی گنجائش بچی نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی فور دا سیف سائڈ آپ اس کو بائی کرنا چاہیں تو 39 روپیز اور 10 پیسے کے اسٹاپ لاس کے ساتھ 39.40 اور 39.10 یہ میں آپ کو رینج بتا رہا ہوں، اس رینج کے بیچ میں کسی بھی جگہ اپنا اسٹاپ لاس لگائیں اور اس کمپنی سے باہر نکل جائیں اگر آپ نے بیچنے کو اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے تو۔ اور اگر آپ نے اس کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو اسی چیز کے مطلب اسی ریٹ کے اوپر اس کمپنی کو جمع کرنا ہوگا، مطلب ان شیئرز کو جمع کرنا ہوگا، اور ان شیئرز کو جمع کرنے کے بعد تھوڑا صبر سے بیٹھنا بھی ہوگا۔ اچھا یہ کمپنی کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں جو ہے بلش موو کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہمارا سپر ٹرینڈ ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ شیئر 44 روپے اور 46 پیسے یعنی کہ 46 اراؤنڈ فگر میں 44.50 کے اوپر اگر یہ کلوزنگ دے دے تو اس کے بعد یہ آپ کو ایک بہت اچھی موو دکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ریزسٹنس ہے وہ 46.38 46.50 ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بعد ریزسٹنس ہے وہ 47.39 اور 48.77۔ لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ریزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ جب یہ گرا تھا تو اس نے ان سپورٹس کا کوئی خیال نہیں کیا تھا، تو جب یہ اوپر جائے گا تو ان ریزسٹنس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن 44.50 سے اوپر جب تک یہ کلوزنگ نہ دے اس میں فریش بائی نہ کریں، اور اگر اس دل گرتا ہے اور اگر اس کو بائی کرنے کا موڈ ہے تو پھر اس کو اس لیول پہ بائی کیا جا سکتا ہے، لیکن 39 روپیز اور 10 پیسے یا 39 روپیز اور 20 پیسے کے اسٹاپ لاس کے ساتھ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ اس سے نیچے نکلا اور اس میں کوئی بیڈ نیوز آ گئی، جس کے کوئی دور تک چانس نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بیڈ نیوز ہے، کیونکہ ابھی یہ گلف کے اندر اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، میں بھی ان کو پیسوں کی کوئی شارٹیج ہو یا اس کے لیے کچھ اپنے جو ہے وہ اپنے جو ان کی لائبلٹیز ہوں گی وہ کلیئر کریں گے، اپنی کچھ ہولڈنگز ہوں گی وہ بیچیں گے، یا ہو سکتا ہے اپنے شیئر جو ہے وہ اپنے رائٹ شیئر دینے کی کوشش کریں، تو اس وقت اس میں نہ موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اس کمپنی کو جمع کیا جا سکتا ہے اس ریٹ کے اوپر، اور اس کو لے کے بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن 39 روپیز اور 10 اور 20 پیسے کا آپ اسٹاپ لاس لگائے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر یہ اس سے نیچے نکلا تو پھر یہ کافی نیچے بھی جا سکتا ہے۔ خیر یہ سرل کا انالیسس تھا ہمارے حساب سے۔ میرے حساب سے اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے، اگر ایمانداری سے پوچھیں تو میں نے بھی اس شیئر کو لے کے رکھا ہے، تھوڑا کر کے بائی کیا ہے، اور میں نے ایوریج اس میں ایوریج میں لے کے آیا ہوں، میری ایوریج سے ابھی بھی بہت نیچے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ چلے گا۔ اچھا اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں یہ آپ کو چارٹ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ چارٹ میں آپ کو نیچے والیوم کا گراف نظر آ رہا ہے، اس والیوم کے گراف میں دیکھیں تو اس میں ریڈ کینڈلز آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، یہ جو ریڈ بارز ہیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، دیٹ مینس کہ اس کے اندر ابھی تک بائنگ شروع ہوئی ہی نہیں ہے۔ جب تک کسی شیئر کے اندر بائنگ شروع نہ ہو
جب تک کسی شیئر کے اندر بہت ساری گرین کینڈل ایک ساتھ نہ بنے تو آپ سمجھ لیں کہ اس شیئر کے اندر ابھی پلیئرز بیٹھا ہی نہیں ہے، اس کے شیئرز کے اندر جو ہے وہ پلیئر آ کے بیٹھا ہی نہیں ہے، اس نے اس میں کام شروع ہی نہیں کیا۔ جیسے ہی اس کے اندر والیوم لگنا شروع ہوگا اور بگ پلیئر اس کو بائی کرنا شروع کرے گا، آپ کو یہاں پہ یہاں پہ گرین بار زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ پیچھے جائیں تو ہم آپ کو گرین بارز دکھاتے ہیں کچھ، یہ دیکھیں، یہ سیل کا یہ کچھ بھی گرین بارز ہے، سب سے اینڈ میں آپ کو لیفٹ سائڈ کے کونے پہ سب سے گرین بارز نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ ایک تصویر ابھی لے کے اور دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پکچر دیکھیں، یہ گرین بار دیکھیں، اس کو یہ دیکھیں، سرل پاکستان لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں گرین بار۔ اس طرح کی بائنگ جب اس میں آنا شروع ہوگی تو سمجھ لیں کہ جو ہے اس میں اب پلیئر جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اور یہ دیکھیں، اس کو کلوزلی واچ کریں، یہ دیکھیں، یہ ریڈ بار شروع ہو گئے، یہ تھوڑے سے گرین بار، پھر ایک یہ گرین بار، پھر ریڈ بار، یہ ریڈ اور یہ آگے سارے ریڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیئر نے اس کو بیچ دیا ہے اور پلیئر کے پاس ابھی یہ بہت اچھی کوانٹٹی میں یہ شیئر موجود نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے جو ہے ابھی جو اس کی سپورٹ جو بہت مضبوط سپورٹ ہے اس کے پاس وہ 39 روپیز 10 پیسے اور 20 پیسے کے پاس ہے۔ تو اگر اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے تو اس کا اسٹاپ لاس رکھ کے یہاں پہ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بھائی نے فریش بائی کرنی ہے اور وہ اس کو بالکل سیفلی اس کو لے کے بائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو فریش بائی اس کے اندر بنتی ہے 44 روپے اور 30 پیسے یا 50 پیسے کے اوپر جب یہ کلوزنگ دے دے، اس کے بعد اس میں آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو 50 روپے سے اوپر کا پہلا ریٹ دکھائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، یہ تو ہو گیا سیل کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈی جی خان سیمنٹ کی۔ ڈی جی خان سیمنٹ کے لیے بھی میں نے کچھ چارٹس بنائے ہیں اور اس کے لیے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے اس کے بھی پے آؤٹس وغیرہ جو ہے ابھی کچھ کم ہوئے ہیں اور سیمنٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ کافی زوبو حالی کا شکار تھا۔ ہم یہاں پہ جو ہے اس میں ڈی پی ایس کے اندر ڈی جی خان سیمنٹ کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری، ڈی جی کے سی، یہ آ گیا۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ڈی جی خان سیمنٹ نے ابھی جو ہے اپنا جو لو پوسٹ کیا تھا، اپنا ہسٹوریکل جو لو پوسٹ کیا تھا اس نے 52 ویکس کے اوپر پوسٹ کیا تھا 39 روپیز۔ اچھا ابھی ایک سرل کا لیے ایک بات اور کمپلیٹ کر دوں کہ سرل جو ہے وہ اپنے 20 سال کے لو کے اوپر ہے اور ہر روز وہ ایک نیا لو بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پازیٹیو بات اس طرح سے ہے کہ جس دن بھی اس نے اپنے لو سے 2 روپے سے اوپر کی کلوزنگ دے دی یا 2 روپے اوپر چلا گیا یہ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ وہ لو دوبارہ نہیں دکھائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل 40 روپے 17 پیسے یا 20 پیسے کا اگر اس کا لو ہے تو انشاءاللہ جو ہے جب یہ یہاں سے 1 یا 2 روپے اوپر جائے گا تو دوبارہ 40 روپے 17 پیسے یا 20 پیسے کے اوپر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے اپنے 39 روپیز کا لو پوسٹ کیا تھا، اس کے بعد اس نے 65 کا جو ہے ہائی بھی لگایا، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ 65 کا ہائی کافی ٹائم پہلے لگایا تھا۔ ابھی جو تھوڑے دنوں پہلے جو ڈی جی خان سیمنٹ نے جو اپنا لو پوسٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چارٹ کے اندر۔ اچھا لیکن پہلے ہم اس کے یہ ٹیکنیکلز دیکھ لیتے ہیں، اس کے پے آؤٹس وغیرہ اور ارننگ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں 2022 میں جو اس کمپنی کی ارننگ تھی وہ 7 روپے کے قریب تھی، 6 روپے 72 پیسے۔ 21 میں 8 روپے 50 پیسے تھی، 2020 میں یہ نقصان میں تھی، 2019 میں 3 روپے تھی۔ اور اگر ہم کوارٹرلی بیسس پہ دیکھیں ابھی تو اس کمپنی کی جو ارننگ میرے پاس آ رہی ہے وہ 2 روپے اور 4.5 روپے، تقریباً 4.5 روپے یا 4 روپے 70 پیسے کے قریب اس کی ارننگ آ رہی ہے۔ 4 روپے 70 پیسے اس وقت اس کمپنی کی ارننگ ہے اور 4 روپے 70 پیسے کے حساب سے جو اس کا ریٹ بنتا ہے وہ 60 to 65 روپیز بنتا ہے۔ اور ڈی جی خان سیمنٹ کے لیے میں اگر آپ کو چارٹ کھول کے یہاں پہ دکھاؤں تو اس میں ایک سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ کو میں نے کینڈل پیٹرن بتایا، یعنی کہ جو ابھی آپ کو میں نے پیٹرن بتایا کہ یہ والا، یہ جو یہ بارز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ گرین والے جو سب سے نیچے بارز ہیں والیوم بارز،
یہ والیوم بارز اس میں گرین بہت زیادہ ہیں، یہ دیکھیں اس میں ریڈ تھوڑے سے بارز ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں اس میں مستقل یہ گرین بارز ہیں. میں تصویر کو بڑی کر کے آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں اس میں گرین بار زیادہ ہیں، زیادہ پرومیننٹ ہیں، اور ریڈ بارز تھوڑے سے کم ہیں. ریزسٹنس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت اس کی ریزسٹنس ہے سب سے مضبوط، وہ 52 روپے اور 1 پیسے موجود ہے. اچھا، اگر کسی بھائی نے ڈی جی خان سیمنٹ کو بائی کرنا ہے تو ڈی جی خان سیمنٹ کے اندر جو اسٹاپ لاس ہے وہ 50 روپے 2 پیسے کا ہو سکتا ہے شارٹ ٹائم کے لیے. 50 روپے 2 پیسے سے اگر یہ نیچے نکلے گا تو پھر یہ ہمیں ڈائریکٹ 49 روپے دکھائے گا، 49 روپیز دکھائے گا. لیکن جو بھی اس کا پیٹرن بن رہا ہے یہ ابھی سائیڈ ویز موڈ کے اندر آ گیا ہے، اور کافی دنوں سے جو ہے یہ اسی چینل کے اندر موو کر رہا ہے، یعنی کہ 50 اور 54 روپے کے بیچ میں یہ موو کر رہا ہے. اس نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا، یہ اپنی اس کی ریزسٹنس ہے 53 روپے اور 49 پیسے، اور ایک دفعہ اس نے ہائی لگایا تھا 54 اور 96 کا، یعنی کہ 55 روپے کا اس نے چہرہ نہیں دکھایا ہمیں. لیکن جو اس کے پاس جو سب سے مضبوط اس وقت جو ریزسٹنس ہے وہ ہے 53 اور 53 50 پیسے. 53 49 پیسے آپ کو چارٹ پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں اور راؤنڈ فگر میں دیکھیں تو 53 روپے 50 پیسے اس کے سامنے ریزسٹنس موجود ہے. ڈی جی خان سیمنٹ جس دن بھی 53 روپے 50 پیسے سے اوپر کی کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ 55 روپے کا چہرہ دکھائے گا، اور 55 روپے کے بعد یہ دیکھیں 55 روپے کے بعد یہ آپ کو انشاءاللہ، یہ میں نے چارٹ بنایا ہے اس کا، 55 روپے کے بعد یہ انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ 57 روپے 90 پیسے، اور اس کے بعد 59 روپیز اور 50 پیسے، اور اس کے بعد 61 روپیز، یہ آپ کو سارے چیزیں دکھا سکتا ہے. لیکن یہ ریزسٹنس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ریزسٹنس میں نے آپ کو جو بتایا جہاں سے یہ پلٹا ہے. 53 50 کے اوپر کلوزنگ دینے سے پہلے یہ جو ہے اسی سائیڈ ویز چینل کے اندر موو کرتا رہے گا. اگر آپ نے اس کو بائی کر لیا ہے یا ہم نے اس کو بائی کروایا ہے ویسے 50 روپے کے اوپر لوگوں کو، 50 روپے 50 پیسے اور 50 روپے کے بیچ کے اندر، اور آج بھی جو اس کی کلوزنگ ہے وہ 50 روپے 95 پیسے کے اوپر ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس کو بائی کیا ہے اس لیول کے اوپر جو ہم نے بتایا ہے تو وہ اس کی فرسٹ جو اس کی ریزسٹنس ہے یعنی کہ 59 53 اور 50 یہاں پہ اس سے ایگزٹ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ اس سے اوپر کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کتنا اوپر جائے گا. کمپنی بری نہیں ہے، صرف وقت برا ہے. ڈی پی پہ اسٹاک مارکیٹ کا وقت برا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے اس وقت اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. چھوٹی مارکیٹ ہے تو اسپیکولیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر موو جو ہے اس طرح سے نہیں بن رہی ہے جس طرح سے بننی چاہیے، اور ہر چیز کا ایک دن آتا ہے جو ابھی اس کے دن آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آر ایس آئی دیکھا جائے تو اس کا رینج باؤنڈ آر ایس آئی چل رہا ہے. اس کا دیکھیں 57 کے اوپر اس کا آر ایس آئی موجود ہے، اور آر ایس آئی کی جو ریزسٹنس ہے ہمارے پاس وہ 71 کے اوپر اور 79 کے اوپر موجود ہے، جو کہ ابھی بہت گنجائش ہے. یعنی کہ یہ 2 سے 2.5 روپے آرام سے اس آر ایس آئی کے اوپر ڈال سکتا ہے. اس سے پہلے اس کا آر ایس آئی نہیں مڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ڈی جی خان کے لیے. تو اگر ڈی جی خان عامر صاحب آپ بائی کرنا چاہیں تو بالکل بائی کریں، اور اسی لیول پہ بائی کریں جس لیول پہ ہم نے بائی کروایا تھا. ڈی جی خان سیمنٹ کے لیے میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اس کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ گرین بارز بہت زیادہ ہیں، اس میں سیلنگ اتنی زیادہ ہے نہیں. اور ابھی 1 یا 2 دن جو ہے جس طرح سے چائنا سے ابھی ایک نیوز آئی ہے کہ $1 ارب ہمیں واپس کیے ہیں، اور مزید $2 ارب جو ہے وہ ہمیں رول اوور کر دے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے دوبارہ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے دوبارہ سگنل دے دیا ہے کہ جی ہم تمام مطالبات آئی ایم ایف کے ماننے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے اس حساب سے بھی جو ہے یہ مارکیٹ تھوڑا سا موو لے گی 1 یا 2 دن. تو میرے خیال میں ڈی جی خان سیمنٹ کو بالکل بائی کریں اور اس کا انتظار کریں. اور اگر آپ اس کو 1 روپے کا جو ہے وہ اس پہ گین لے کے نکلنا چاہیں اس کے لیے بھی آپ آزاد ہیں. اور اگر اس کو لانگ ٹائم ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو 53 50 کے اوپر جب یہ کلوزنگ دے دے تو اس میں پھر آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھیں، کیونکہ پھر انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی موو دکھائے گا. اس میں جب والیوم لگتا ہے تو بہت شاندار والیوم لگتا ہے. جس طرح سے CHCC یعنی کہ چیراٹ سیمنٹ نے اور PIOC نے اپنی موو دکھائی ہے، انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ڈی جی خان سیمنٹ بھی اپنی موو دکھائے گا. لکی کو جو ہے وہ کمپنیز کچھ بائی کر رہی ہیں، تو جب لکی چلے گا یعنی کہ جو ان سب کا باپ ہے یہ لکی جب چلتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے سیمنٹ چلتی ہیں. تو میں اس کے لیے بالکل ہوپ فل ہوں. تو ڈی جی خان سیمنٹ کو بائی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ آج کے لیے دونوں ٹیکنیکل انالیسز آپ کو پیش کر دیے گئے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس کے حساب سے اپنا کام کریں گے اور ہماری کالز کے اوپر عمل کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.